نواز ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں رب نواز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہو کہ اونٹ کی پیدائش کس سے ہوئی اور اونٹ سام کیوں کہتا ہے؟ ان کی آنکھ میں آنے والے آنسو کس کام کے آتے ہیں؟ ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک شخص نے اونٹ اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ ملاپ کرے تو کیا ہوا؟ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان سوار ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سب سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ صدیوں سے انسانوں کا خدمت چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ ان کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کے مختلف مصنوعات تیار کی جاتا ہے۔ اونٹ پانی اور خوراک چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہان میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کئی دن بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں۔ ان کے پنجے انہیں ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ ان کی آنکھ میں ایک پنچلی ہوتی ہے۔ اس غلبے کی وجہ سے ان کی آنکھ صحرائی ریت اور گرد غبار سے محفوظ رہتی ہے۔ جب ریت کی طوفان آتی ہے تو ان کی نتنیں بند ہو جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ ان کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کولے نتنے میں سے ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ معزز دوستو، ان کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی دو اقسام زیادہ مشہور ہے۔ پہلی قسم کے اونٹ وہ ہے جن کا ایک کوہان ہوتا ہے، دوسری پر وہ ہے جن کے دو کوہان ہوتے ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ سے دوڑتا ہے۔ ان کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ان ہونٹوں کے پیچھے حرکت دیتا ہے۔ ان کے ہونٹ پر گدی نما کال ہوتا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کانٹے دار درخت بہت مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس عمل سے اس کی آنتڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ معزز دوستوں، ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی سکتا ہے، اور اتنی تیزی سے اور اتنی مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کا صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ معزز دوستو، سام کا گوشت ان کا پسندیدہ غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ سام کو بڑی شوق سے کھاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اونٹ کھانے کے بعد ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس سے پورا کھا جاتا ہے۔ سام کا گوشت جو کہ بہت سخت گرم ہوتا ہے، اور جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کے تالاب، نہر یا دریا کنارے پر پہنچ جاتا ہے، مگر پانی نہیں پیتا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو تکوینی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور اگر سام کھانے کے بعد اونٹ پانی پی لیتا ہے تو سام کا زہر اس کے بدن میں پھیل سکتا ہے، لہٰذا وہ شدید پیاس ہونے کی وجہ تالاب پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا۔ پھر وہ زور بلبلانے لگتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور اس وقت ان کا آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاپوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے تخلیق کی ہے۔ اس کے آنسو ان کے گڑھوں میں جمع ہوتی ہے۔ سام کا سارا زہر آنسو بن کر کے آنکھوں سے باہر نکل آتا ہے۔ عقل مند صاحبان اس گڑھی میں جمع ہونے والے آنسو کو کسی صاف شیشے میں بھر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ قیمتی آنسو سام اور بچھو کاٹنے دریاب ہوتا ہے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے۔ ان کا گوشت معدے کے تیزابیات، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ ان کا کھانے سے مردانہ طاقت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی گوشت وٹامن بی سی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ان کا گوشت آنکھوں کے بینی میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنے وزن کم کرنے کے لیے ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹ کی دودھ خالص، لذیذ اور مفید ہے، جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اونٹ کا دودھ شوگر مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ معزز دوستو، ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ جانور بہت درکنار رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر اور تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ان کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا
اور ان کی بدن میں پیتا نہیں ہوتا۔ شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کا بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ان کی جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پیتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کال ہے جس میں لاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کال کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسروں جانوروں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہے۔ معزز دوستو، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو وضو کرو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا میں ان کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ دوسرے حدیث کا حوالہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرو اور بکری کا گوشت کھا کر وضو مت کرو۔